احمد فراز۔ شعر و شاعری ایک ایسا نغمہ حیات ہے جو زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ شاعری کبھی معاشرے کو پرسکون کرتی ہے تو کبھی سوتے ہوئے معاشرے میں انقلاب پیدا کرتی ہے۔ ایسے ہی شاعری جو حقیقت اور مجاز کے قالب میں ڈھل کر 21ویں صدی میں ابھر کر سامنے آئی اور پاکستان کے شہر کوہاٹ میں پناہ لی، وہ دیار تھا احمد فراز کا۔ محبت ملی تو نیند بھی اپنی نہ رہی فراز، گمنام زندگی تھی تو کتنا سکون تھا۔ اردو شاعری ولی، میر، غالب، اقبال، جوش، جگر اور فیض کے ادوار سے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی عہد نو میں پہنچتی ہے۔ بعض افراد کا ماننا ہے کہ ان کی شاعری اردو ادب کا نقطۂ عروج ہے۔ احمد فراز اردو کے ایسے خوش بیاں شاعر تھے جنہیں دنیا بھر میں منعقد ہونے والی شعری نشستوں میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ فراز اور ان کا کلام عالمی شہرت اور مقبولیت کی جن بلندیوں کو چھو چکا ہے، ان کے عہد کا کوئی اور شاعر وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ تو کہ شام میں فراق ہے، دل نامراد سنبھل کے رو، یہ کسی کی بزم نشاط ہے، یہاں قطرہ قطرہ پگھل کے رو۔ احمد فراز 14 جنوری 1931 کو پاکستان کے کوہاٹ کے ایک معزز سادات خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید محمد شاہ کا شمار کوہاٹ کے محترم پیرزادوں میں ہوتا تھا، کیونکہ ان کا نسبتی تعلق حضرت حاجی احمد شاہ رحمۃ اللہ سے تھا۔ احمد فراز کو قدرتی طور پر اردو پڑھنے، لکھنے اور بولنے کا شوق تھا، اور اگرچہ یہ کہا جائے کہ وہ پیدائشی شاعر تھے تو بھی غلط نہیں ہوتا۔ احمد فراز کے والد انہیں ریاضی اور سائنس کی تعلیم میں آگے بڑھانا چاہتے تھے، لیکن ان کا میلان ادب کی طرف تھا، خاص طور پر اردو شعر و ادب ان کا پسندیدہ موضوع تھا۔ انہوں نے پشاور کے مشہور ایڈورڈ کالج میں تعلیم مکمل کرتے ہوئے پہلے فارسی ایم اے اور اس کے بعد اردو ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ فراز اس دور کے مشہور ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض اور علی سردار جعفری سے بے حد متاثر تھے، جن کا اثر ان کے ابتدائی کلام میں نظر آتا ہے، لیکن ان کے تخلیقی ذہن نے مخصوص رنگ و آہنگ تلاش کر لیا۔ انہوں نے اپنا کریئر ریڈیو پاکستان پشاور میں اسکرپٹ رائٹر کے طور پر شروع کیا، لیکن بعد میں وہ پشاور یونیورسٹی میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ احمد فراز نے جب شاعری شروع کی تھی تو ان کا نام ہوتا تھا احمد شاہ کوہاٹی۔ احمد فراز کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں پاکستان کے اعزاز ہلال امتیاز سے نوازا گیا، لیکن صرف 2 سال بعد 1976 میں سیاسی اسباب کی وجہ سے انہوں نے اس انعام کو واپس کر دیا۔ وہ پاکستانی باشندے تھے، لیکن ان کے قریبی دوستوں میں مسلمان سے زیادہ ہندو اصحاب شامل تھے۔ فراز ہندو پاک دوستی کے زبردست حامی تھے۔ ایک بار انہوں نے کہا تھا، میں ہندوستان کو اپنا گھر سمجھتا ہوں، یہاں پاکستان سے زیادہ میرے چاہنے والے رہتے ہیں۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ کلیات احمد فراز ان کی شاعری کا مکمل مجموعہ ہے۔ 2005 میں ان کے 13 مجموعہ کلام شائع ہو چکے تھے۔ 77 سال کی عمر میں احمد فراز اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے۔ اس دنیا میں ہر شخص کی موت ہوتی ہے، لیکن تخلیق کار ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ اپنے بلند خیال اور خوبصورت جذبات کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ دل کی دنیا ویران کر کے ہزاروں دلوں کو آباد کر جاتا ہے اور لاکھوں لبوں پر مسکراہٹ بکھیر جاتا ہے۔ احمد فراز 2008 کو دنیا سے کوچ کر گئے اور لاکھوں دلوں کو یہ کہہ کر رخصت ہوئے، غم حیا کا جھگڑا مٹا رہا ہے کوئی، چلے بھی آؤ کہ دنیا سے جا رہا ہے کوئی۔